کہ 12 سال کا وقت لگے جو نہ صرف عربی جانتے تھے بلکہ عربی ادب کو بڑے اچھے دقیق انداز میں سمجھنے والے، ماہر انصاب، عربی ادب سے شغف رکھنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھتے ہیں۔ اور جب 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی، یار وہ عربی ہیں، صاحب زبان ہیں، ترجمہ تو نہیں سیکھ رہے تھے۔ 12 سال میں عمر فاروق نے سورہ بقرہ سیکھی، کیا کیا نکات سیکھے ہوں گے، کیا کیا موتی پائے ہوں گے۔ اور جب سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو باقاعدہ اس کو آپ نے سیلیبریٹ کیا ہے، جانور ذبح کر کے آپ نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اللہ نے مجھے سورہ بقرہ کا علم عطا فرمایا۔ پوری سورہ بقرہ تو رہی ایک طرف، اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن پاک کی تمام آیات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا حصہ ہے۔ حضور جانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ قرآن پاک کی سب سے اہم فضیلت والی آیت کون سی؟ تو وہ کہتے ہیں حضور یہی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا آیت الکرسی۔ تو حضور سینے پہ اپنا دست اقدس رکھ کے کہتے ہیں مبارک ہو اللہ نے تمہیں اس کا علم عطا فرمایا۔ آیت الکرسی جس کو عطا ہو حضور اس کو مبارک دیتے ہیں۔ تو جس نے سورہ بقرہ سیکھی اور قرآن پاک کی طویل ترین سورت اور اس کی طویل ترین آیت بھی اسی سورت کا حصہ ہے، سب سے فضیلت والی آیت بھی اسی سورت کا حصہ ہے۔ اس کے بعد جو ابھی تک 39 رکوعات میں پڑھا ہے، جو احباب تسلسل کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے یا ایسے احباب ہیں جو بالکل نئے آئے ہیں آج، ان کے لیے میں ایک خلاصہ پیش کر دوں کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات رکھے ہیں۔ مثلاً یہ سورت شروع ہوتی ہے تو 3 طبقات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ متقین لوگ جو غیب پر ایمان لائیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اتاری ہوئی کتابوں پہ ایمان بھی رکھتے ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں بیان کر کے، خصوصیات بیان کر کے پھر اللہ کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، کامیاب لوگ دیکھنے ہوں تو یہی لوگ۔ اس کے بعد دوسرے طبقے کا ذکر کیا کہ کچھ ایسے ہیں، وہ ایسے ہٹ درم ہیں کہ سب کچھ دیکھ کر بھی وہ ایمان لانے کی طرف نہیں آتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پہ بھی مہر لگ چکی ہے، ان کے کانوں پہ بھی مہر لگ چکی ہے۔ پھر تیسرے طبقے کا بیان کیا کہ کچھ ایسے بھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کبھی وقتی کسی فائدے کے لیے اظہار کر دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن جہاں بھی ذرا مشکل وقت آتا ہے نا، وہاں کھل کے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ ایمان والے نہیں۔ پھر ان کی خصوصیات بیان کی، جو منفی خصوصیات ہیں، ان کی برائیاں بیان کی کہ یہ دھوکے باز لوگ ہیں، ان کا دل بیمار ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، فسادی لوگ ہیں، اور یہ ایمان والے صحابہ کو دیکھ کے کہتے ہیں بے وقوف ہیں، جو اتنی سختیاں بھی برداشت کرتے ہیں پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حقیقت میں ایمان لانے والے بے وقوف نہیں، ان کو بے وقوف سمجھنے والے بے وقوف۔ ان 3 طبقات کا ذکر کیا۔ پھر اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیلنج کیا کہ کبھی کہتے ہو کہ یہ قرآن پتہ نہیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے یا نہیں، کبھی کوئی اعتراض کبھی کوئی اعتراض۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو اگر تو کوئی بھی شک ہے نا تھوڑا سا بھی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لاؤ ایک سورت اس جیسی لا کے دکھاؤ۔ اور آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی قرآن کا چیلنج برقرار ہے اور کوئی اس جیسا ایک حرف بھی نہیں لا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک شاہکار کا ذکر کیا۔ اللہ نے ایک مخلوق بنائی اور بنا کے فرشتوں میں، مقربین میں جو معصوم مخلوق ہے اس میں اللہ اعلان فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں انسان کو بیچ کے اپنا خلیفہ بنانے والا۔
اللہ نے یہ شرف ہمارے حصے میں رکھا ہے کہ حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنایا اور ہمیں ان کی اولاد بنایا۔ اس کے بعد تقدیر الہی کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو جنت سے اتار کے زمین کی طرف بھیجا گیا۔ کچھ وقت گزرا کہ وہ اپنے اس عمل پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تائب ہوتے ہیں، عشرے کے عشرے گزر جاتے ہیں، سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں، پھر وقت آتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ نے کچھ کلمات سکھائے، آدم نے سیکھے، سیکھ کے اس نام محمد کا واسطہ پیش کیا، اللہ نے توبہ کو، وہ بھی اسی صورت کا حصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کئی رکوعات پہ کثیر اور طویل قرآن پاک کی صورت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا اور ان کو یہ یاد دلایا کہ تم کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے سارے جہان والوں پہ تمہیں فضیلت دی تھی لیکن تم نے اپنی فضیلت کو برقرار نہیں رکھا۔ اب یہ فضیلت ایک ہی جگہ سے مل سکتی ہے، محمد عربی پہ ایمان لاؤ، صاحب فضیلت بن جاؤ، وہ بھی اسی صورت کا حصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف احکام ذکر فرمائے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، باجماعت نماز ادا کرو، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر اس کے ساتھ دیگر عبادات کا ذکر بھی اسی صورت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اس فرضیت کا حکم بھی اسی صورت میں ہے۔ اس کے بعد طلاق، عدت، خلا، ایلا جیسے مسائل بھی اس صورت میں تفصیل سے بیان ہوئے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ دو طلاقیں رجی ہیں، اس کے بعد یا تو خاتون کو واپس اپنے نکاح میں رکھ لو، لیکن اگر رخصت بھی کرنا ہے، نکاح میں نہیں رکھنا، آئندہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، تسریح باحسان، پھر بھی احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے جدائی کرنا، اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس کے عیب بیان نہ کرنا، تمہارا اس کے ساتھ کوئی وقت گزرائے، یہ احکام بھی اس صورت میں بیان ہوئے۔ اس کے بعد مرد و عورت کے حقوق اس صورت میں تفصیل سے بیان ہوئے، اور ایک فضیلت مرد کے حصے میں رکھی گئی، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کا حقوق و فرائض تو دونوں کے ہیں، لیکن اس مرد کو خرچے کا کفیل بنا کے، عورت کا محافظ بنا کے، ذمہ داریاں دے کر عورت پہ اس کو فضیلت عطا کی گئی ہے، اس کا بیان بھی اسی صورت میں ہے۔ اور پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت الکرسی، وہ بھی اسی صورت کا حصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب بندے جن کا لقب خلیل اللہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا کئی مقامات پہ ذکر کیا، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے بڑی دفعہ اپنے بندے خلیل کو آزمایا تھا، پھر ہوا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، جو بھی آزمائش آئی ہے میرا خلیل اس پہ پورا اترا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جب ہر آزمائش میں میرا خلیل پورا اترا ہے، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے تجھے دنیا کا امام بنایا، وہ بھی اسی صورت کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ عافیت طلب کی جائے، لیکن آزمائش کبھی آ جائے تو پھر شکوہ نہیں کرنا، پھر صبر کرنا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اسی صورت میں ارشاد فرمایا اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، اور ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، یہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ شکوہ نہیں کرتے، یہ گلہ نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، مولا جو دیا وہ بھی تیرا تھا، جو لیا ہے وہ بھی تیرا ہے، ہم نے بھی تیری ہی طرف آنا ہے۔ تو اس کا بیان بھی اسی صورت کا حصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں اپنے بندوں کو اپنا ذکر کرنے کی بار بار ترغیب دی، اور اپنا شکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے مجھے یاد کر میں تجھے یاد رکھوں گا۔ اس کا ایک معنی میں نے اس وقت تفصیل سے اس کے کئی معنی بیان کیے تھے، اس میں ایک معنی یہ بھی بیان کیا تھا
کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا مطلب یہ ہے میرے بندے آسانی کے دن میں مجھے یاد رکھنا، مشکل کے دن میں تجھے فراموش نہیں کروں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے شکر گزار بندے رہو، میری ناشکری نہ کرنا، وہ بھی اسی صورت میں حکم ارشاد ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کئی مقامات پہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ آغاز ہوا تو متقین کی خصوصیت میں بیان فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ متقین کی خوبی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور پھر ایک جگہ پہ تو خرچ کرنے کی یوں ترغیب دی کہ کبھی بندہ یہ سوچ کے خرچ کرے یہ گیا تو گیا، لیکن فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، اب قرض دے واپس اضافہ کر کے اللہ اسے عطا فرمائے۔ تو یہ بھی اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حج و عمرہ کے بارے ارشاد فرمائے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، وہ بھی اس صورت میں بیان ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کئی دعائیں صورت میں ذکر کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، میرے مالک دنیا کی بلائیاں بھی ہمارا مقدر رکھنا، آخرت کی سرخروئی بھی ہمارا مقدر رکھنا، اور ہمیں عذاب نار سے بچانا، دوزخ سے بچا لینا۔ یہ دعا بھی اللہ نے اس صورت میں سکھائی ہے، اس صورت میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کئی واقعات، طالوت و جالوت کا واقعہ، حضرت داؤد کا ذکر پاک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت جبرائیل و میکائیل کا تذکرہ، وہ بھی صورت میں گزرا ہے۔ پھر کئی آداب سکھائے گئے اس صورت میں، یعنی ایک ادب یہ سکھایا گیا کہ کوئی پہلو تو اسلام چھوڑتا ہی نہیں، اس صورت میں بھی عبادت کا تذکرہ بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معاملات بھی ہیں۔ تو ایک ادب یہ سکھایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ کبھی آپس میں لین دین ہو، قرض کرنا ہو، کوئی ادھار کا معاملہ ہو تو اس معاملے کو لکھ لیا کرو، کل کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی مکر جائے یا کہے کہ نہیں اتنے پیسے نہیں بنتے تھے، اتنے بنتے تھے، تو کل کے لڑنے سے بہتر ہے کہ آج ہی اپنا معاملہ لکھ لیا کرو۔ یہ سارے احکام اس صورت میں بیان ہوئے۔ اس کے بعد 3 آیات اور ذکر کرنی ہیں، وہ حضور جانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسے تو پورا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، بطور خاص اس صورت میں جو حضور جانے کائنات کے آداب، حضور کی فضیلت، حضور کی افضلیت، حضور کے مقامات کا ذکر ہوا۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تمہاری نیت اگرچہ بالکل ٹھیک ہو، تمہاری نیت میں کوئی مسئلہ نہ ہو، جو لفظ بول رہے ہو اس لفظ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس لفظ کو کوئی غلط استعمال کر کے تو میرے محبوب کی بے ادبی کر سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے میرے محبوب کے امتیو، میرے محبوب کو رائنا نہیں کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ وقولوا انظرنا، یعنی اگر ہم عام محاورے میں کہیں تو یوں کہہ لینا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع، وہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی مرضی پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے، فوراً حضور کی مرضی کو پورا کر دیتا ہے۔ تو وہ بھی اس صورت میں ذکر ہوا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، محبوب رخ پھیر لیں، جہاں رخ پھیریں گے وہی قبلہ بن جائے گا۔ وہ بھی اسی صورت میں بیان ہوا۔ اور اسی صورت میں بیان ہوا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ اللہ نے ان رسولوں میں بڑے درجے رکھے ہیں، کسی کو کلیم بنایا ہے اور کسی کو اللہ نے اور نشانیاں عطا فرمائی ہیں، لیکن ایک ذات تو ایسی بنائی ہے جسے سب سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ اچھا، یہاں اللہ نے صرف اتنا ہی فرمایا ہے کہ اللہ نے ایک ذات ایسی بھی رسولوں میں رکھی ہے جس کے درجے ہی بلند کر دی ہیں، جس کی شانیں ہی بلند کر دی ہیں، نام ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ جب یہ کہا جائے کہ ایک نبی ایسا ہے جس کی شان سب سے زیادہ ہے،
کوئی اور نام ذہن میں آتا ہی نہیں ہے، ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، سارے نبی تاجدار ہیں، تاجداروں کا آقا ہمارا۔ اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت حضور جانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اب یہ میں نے خلاصہ ذکر کیا ہے، اور آپ نے اس میں دیکھا کہ اس میں مختلف انواع کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، 39 رکوع یہاں پہ ہوئے۔ اب کیوں اللہ جیسا چاہتا ہے حکم ارشاد فرما دیتا ہے؟ تو آیت نمبر 284 اور 40واں رکوع ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے، کیونکہ زمین و آسمان سب اسی کے تو ہیں، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، تو مالک جیسا چاہے حکم ارشاد فرمائے۔